الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، دوست کے لیے، دشمن کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ حد یہ ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تاریخ کی کتابیں اس بات کی شاہد اور گواہ ہیں۔ آپ کو حدیث کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات مل جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شمار واقعات مل جائیں گے کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو ان پر غلبہ ہوا، وہ آپ کے ماتحت آ گئے، تو آپ نے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ نجد کی طرف جا رہے تھے، کسی مقصد مہم پر جا رہے تھے کہ سمامہ بن اسال یہ آپ صحابہ کرام کے ہاتھ آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ جب صحابہ کرام کے ہاتھ آ گئے تو ان کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی میں باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بات نہیں کہی، نہ بدلہ لیا اور نہ برا بھلا کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، سمامہ کیا حال ہے؟ تو سمامہ کہنے لگے، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل توتا۔ کہ اے نبی، اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرنا جائز ہے، ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا قتل کرنا جائز ہے، اور اگر آپ انعام کریں گے، مجھ پر چھوڑ دیں گے مجھ کو، تو ایسے شخص کو چھوڑیں گے جو خود دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو بس ایک مرتبہ فرما دیجئے، مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سمامہ بن اسال سے کہا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ تو یہی پھر سے دہرائے، کہا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل توتا۔ کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کو قتل کرنا جائز ہے، اور اگر آپ انعام کر کے مجھ کو چھوڑ دیں گے تو ایسے شخص کو چھوڑیں گے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر آپ کا ارادہ مال کا ہے تو آپ بس فرمائیے، آپ کی خدمت میں مال حاضر کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تیسرے دن آئے اور پھر آپ نے ان سے یہی کہا، سمامہ بولو کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل توتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھائی سمامہ کو چھوڑ دو، ان کو کھول دو۔
اور کچھ بھی نہیں کہا۔ ثمامہ بن اسال مسجد نبوی سے نکلتے ہیں باہر، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا بیرحا نامی، اس میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر غسل کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے۔ یہ کلمہ پڑھا ثمامہ بن اسال، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی مکروہ چہرہ نہیں تھا، کوئی ناپسندیدہ چہرہ نہیں تھا، لیکن آج جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، آپ کا شہر سب سے زیادہ مجھے مقبوض تھا، ناپسند تھا، لیکن آج جب میں اسلام لے آیا ہوں تو آپ کا شہر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے۔ وہاں قریش مکہ نے کہا کہ ثمامہ، میں نے سنا ہے کہ تو بددین ہو گیا ہے، تو نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ ثمامہ بن اسال کہنے لگے خبردار، اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو بہتر نہیں ہوگا۔ یہ ثمامہ اپنے قبیلہ بنو حنفیہ کے یہ سردار تھے، کہنے لگے کہ یمامہ سے جتنے جو بھی غلہ آتا ہے، گندم آتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو ایک بھی دانہ یہاں نہیں آئے گا اور بھوکے مر جاؤ گے، سوچ لینا۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ حسن سلوک کی آپ نے کوئی انتخاب نہیں لیا، معاف فرما دیا۔ یہ ہے ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ صلہ رحمی ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ اور یہی نہیں، حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ اور رحمت کا معاملہ کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، دیکھتے کیا ہے ایک اونٹ آیا اور آپ کے کان میں کچھ کہنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس اونٹ کا مالک کہاں ہے، کون ہے اس کا مالک؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہوں۔ کہنے لگے یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ مالک ہم سے کام زیادہ لیتا ہے، ہمیں مارتا ہے اور ہمارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا۔ خبردار اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا تھا کہ آپ نے ان کے بھی حقوق لوگوں کو پہنچائے اور یاد دلائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ روایات کے اندر آتا کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں میں یہ حال تھا کہ بچیاں جب پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اور بلکہ مہذب جو اس وقت کی قومیں سمجھی جاتی تھی ان میں بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عورت انسان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ انسان نما ایک جانور جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عربوں میں تو میں نے بتایا کہ زندہ دفن کر دیتے تھے پیدا ہونے والی بچی کو، اور غیر مسلموں میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انصاف دلایا اور کہا اگر وہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر تمہاری بیٹی ہے، اگر تم نے اس کی اچھی تربیت کی، تعلیم دلائی اور مناسب جگہ رشتہ کر دیا تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ بہن ہے تمہاری تو وہ عزت ہے، اور بیوی ہے تو وہ گھر کی ملکہ ہے۔ یہ کس نے دیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرتے دم تک اس اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔